سورۃ الدخان کی آیت نمبر 23۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين۔ فأسر بعبادی لیلا، پس آپ لے کے چلے میرے بندوں کو رات کے وقت، انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، واترک البحر رہوا، اور چھوڑ دیجئے سمندر کو سکون کے ساتھ ٹھہرا ہوا، انہم جند مغرقون، کوئی شک نہیں کہ یہ لشکر ہے جو ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے چھوڑ دیے انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور عزت والے محل، ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور وہ عیش و عشرت کی چیزیں جن میں وہ مزے کرتے تھے، كذلك اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا ایک دوسری قوم کو، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، پس نہیں روئے ان پر آسمان اور زمین، وما كانوا منذرین، اور نہ ہی پھر ان کو مہلت دی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بات آئی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دی، اور آخری درجے میں ان سے کہا کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو رہائی دے دو، بندہ کسی بندے کا غلام نہیں ہے، ان پہ اپنا نظام مسلط نہ کرو، ان کو آزاد چھوڑ دو، اگر کوئی اپنی زندگی میں اللہ کے نظام کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو اس کو چلنے دو، علیحدگی اختیار کر لو، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، نہ مانو۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہر دور میں ایسی فرعونی سوچ رکھنے والے لوگ آتے رہے ہیں، آج بھی ہیں، جو صرف یہ نہیں کہتے کہ جی چلو ٹھیک ہے جیسے تم کرتے ہو کر لو، بلکہ وہ کہتے کہ دین کو چھوڑ دو، مذاق اڑاتے ہیں اس کا، اس پہ آوازیں کستے ہیں، اور زبردستی لوگوں سے دین حق کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کام اس زمانے کے فرعون نے کیا، یہی کام آج کے فرعون کر رہے۔ چنانچہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا
اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو لوگ حد سے بڑھ گئے، مجرم بن گئے، اب یہ باز نہیں آتے، تو اللہ ان کا کوئی حساب کر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ ایسا کریں کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کے نکل جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے، بعض حضرات نے لکھا ہے ان کی تعداد اس وقت 6 لاکھ کے قریب تھی۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب تعداد 6 لاکھ ہو اور اندر صفات نہ ہو، توکل نہ ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو، اور دین کی محنت اور جد و جہد نہ ہو، استقامت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ نہ ہو، تو پھر 6 لاکھ بندے بھی غلامی کرتے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر صفات ہوں، توکل ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اور وہ دین کے اور اللہ کے دشمنوں سے ٹکرا جائے، تو پھر وہ تھوڑے بھی ہوں تو اللہ ان کو کامیاب و کامران کرتا ہے۔ اب تو یہ کہنے کہلانے کی باتیں نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سب۔ پہلے تو صرف قصے، ایک وہ بھی یقیناً حقائق تھے، سچی باتیں تھیں۔ بدر کے اندر 313 نے 1000 کو شکست دی، کوئی جھوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ فتح مکہ میں 10,000 تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ فتح کیا، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے تھوڑی تھوڑی تعداد کے اندر لاکھوں کی فوجوں کے گویا کے پاسے پلٹ کے رکھ دیے۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ حقائق ہے۔ لیکن صرف ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا بزرگوں سے سنتے ہیں، کبھی ہم نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے۔ اب اللہ نے ہمیں دکھا دیے۔ چند ایک صفات والے، توکل والے، اللہ کی ذات پہ بھروسے والے، اللہ کے یقین کے ساتھ دین حق کی محنت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جد و جہد جاری رکھی، استقامت کے ساتھ لگے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، مایوس نہیں ہوئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، بنی اسرائیل کے لوگ 6 لاکھ کے قریب تھے، لیکن لڑنے کی ہمت نہیں تھی، وہ جد و جہد نہیں کر سکتے تھے، وہ فرعون کی غلامی سے نکلنے کے لیے خود ہی تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ساری روزی روٹی چلتی پئی، چلن دے، سانوں کی لگے۔ لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آج رات نکلنا ہے۔ اس سارے لوگ تیار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، اور پھر یہاں قرآن کریم نے واقعہ مختصر کیا۔ اللہ پاک فرماتے کہ پہلے بتا دیا کہ انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تم سمجھو کہ بس ہم نکلیں گے تو نکل ہی جائیں گے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون تمہیں بھاگنے نہیں دے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، جب یہ لوگ نکلے اور واپس نہیں آئے تو فرعون نے پتہ کروایا، جاسوسی ادارے بھیجے، اپنی انٹیلیجنس کو اس نے حرکت میں دیا کہ کہاں چلے گئے۔ تو پتہ چلا کہ جناب بنی اسرائیل کے لوگ تو مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں، دریائے کلزم کی طرف جا رہے ہیں، اور دریا پار کر کے شام اور فلسطین میں جانا چاہتے۔ تو فرعون نے اسی وقت لشکروں کو حرکت میں دی، یوں کہہ لے کہ ایمرجنسی نافذ کر دی، سائرن بجا دیے، فوراً فوج تیار ہو گئی، اور تفسیری روایات میں لکھا ہے کہ 13 لاکھ کی فوج تیار ہوئی، 13 لاکھ، اور وہ پیچھے بھاگے ان بنی اسرائیلیوں کو پکڑنے کے لیے۔
اور فرعون کے الفاظ کیا تھے؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون۔ اس کا سادہ لفظوں میں ترجمہ یہ ہے، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں۔ ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں نا یہاں، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں۔ آج انہی مٹھی بھر لوگوں نے دھول چٹا دی۔ وہ مٹھی بھر لوگ ہیں جی، ان سے کیا ہوگا؟ فرعون نے بھی یہی لفظ کہے گا، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے، پکڑی جائے گی۔ خیر ان کا پیچھا کرتے کرتے یہ دریا پہ پہنچ گیا۔ اب آگے سمندر ہے، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور پیچھے فرعون کا 13 لاکھ کا لشکر ہے، یعنی آگے پانی کا سمندر اور پیچھے فوجوں کا سمندر، درمیان میں یہ پھنس گئے۔ یہاں بھی اللہ کا نبی ساتھ ہے، لیکن قوم کے الفاظ کیا ہے؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیتا ہی سانتا، کہاں لا کے مروا دیا۔ فرعون آ گیا، پکڑے گا، پہلے جو تھوڑے ظلم کرتا تھا اب زیادہ کرے گا، تو تسی بڑا بھج دے، تسی نکل دے میری غلامی چو، اب وہ زیادہ ظلم کرے گا۔ لیکن اللہ کا نبی ایمان والا ہوتا ہے، یقین والا ہوتا ہے، وہ کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں جو یہاں سے نکلا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، کس کے حکم سے نکلا ہوں؟ اللہ کے حکم سے۔ اور جب اللہ نے کہا نکلے تو پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اسی لیے زوردار انداز سے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہم نہیں پکڑے جا سکتے، ہمیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، بلکہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، سمندر پہ لاٹھی ماریں، اپنا عصا، وہ ڈنڈا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے کلیمی، اس کو فرمایا کہ آپ اس سمندر پہ ماریں۔ سمندر پہ لاٹھی ماری، اللہ کی شان آن کی آن، سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگ 12 قبیلے تھے ان کے، اللہ پاک نے 12 ہی راستے بنا دیے۔ پانی ایسے کھڑا ہو گیا، ساری چیزیں میرے بھائیوں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ کے حکم۔ سمندروں کو چلانے والا بھی اللہ، دریاؤں کو بہانے والا بھی اللہ ہے، ہواؤں اور بارشوں کو برسانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمندر اسی کے حکم سے چل رہا، ایک لاٹھی پڑی، اللہ پاک نے حکم دیا بھائی رک جا، وہ رک گیا، اور 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنا اپنا قبیلہ اپنے اپنے راستے پہ چلے، اور راستوں پہ وہ چلتے جا رہے۔ فرعون پیچھا کرتے کرتے پورا لشکر لے کے سمندر کے کنارے پہ پہنچا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے باہر نکلا، اور ادھر فرعون کا پورا لشکر سمندر کے راستوں میں آ گیا۔ اللہ کی شان ہے، مات ماری گئی۔ اللہ جب اپنے دشمن کو پکڑنا چاہتا ہے تو خود گھیر گھار کے دشمن خود اپنی پھانسی گھاٹ تک پہنچ جاتا ہے، وہ خود عذاب کی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ فرعون اللہ کے دیکھ بھی رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے راستے بنائے، اس بندہ چنگا بھلا بھی ہوگا، سمجھ جاتا ہے کہ یار میرے دشمن نے کام کیتا، میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن مت ایسی ماری گئی۔ اب قوم کو مطمئن کرنے کے لیے، فوج کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا یہ راستے انہوں نے نہیں بنائے، یہ میں نہیں بنائے، کیونکہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ میں نہیں بنائے، لہذا چڑھ دوڑو ان راستوں پہ۔ اور پورا لشکر جب اس کا سمندر کے راستوں کے بیچ میں آ گیا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس سمندر کو آپ اسی طرح سکون کے ساتھ چھوڑ دیں۔ رہو کہتے ہیں کوئی چیز جب ٹھہر جائے، ٹک جائے، تو آپ اس سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دیں، بس اس کو کچھ نہیں کہنا۔ داخل ہوتے ہوئے تو لاٹھی ماری، راستے بن گئے، اب باہر نکل گئے
اب بندہ کہتا ہے میں باہر نکل آیا دروازہ بند کر دوں، کہا نہیں، آپ بس اس کو چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ سمندر کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ انہم جند مغرقون، اس لشکر کو میں نے یہی لا کے تو ڈبونا ہے۔ انہم جندن، یہ لشکر ہے، مغرقون، جن کو ڈبویا جائے گا، اب اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی۔ چنانچہ فرعون کا پورا لشکر جب سمندر کے بیچوں بیچ آیا، وہی سمندر جو اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا تھا، اللہ پاک نے پھر حکم دیا چلو، وہ چل پڑا، اور منٹ نہیں لگا، ایک منٹ نہیں لگا، 13 لاکھ کے لشکر کو اللہ نے پانی میں ڈبو دی۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کی قدرتیں، یہ ہے اس کا قادر مطلق ہونا، مختار کل ہونا۔ وہ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تو طریقہ تھا اللہ رب العالمین کا پہلی قوموں کے لیے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قاتلوہم، ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کو اللہ عذاب دے گا لیکن تمہارے ہاتھوں سے۔ پہلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ عذاب ایسے بھیج دیتے، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، کسی کو پانیوں میں ڈبو دیا، طوفانوں میں ڈبو دیا، کسی پہ زمین پھٹی اور وہ اندر دھنس گئے، کسی پہ زلزلہ آ گیا، کسی پہ رجفہ آ گیا، کسی پہ صیحہ آ گیا۔ یہ پہلی قوموں میں تھا۔ اس امت کے لیے کیا فرمایا؟ ان سے لڑو، میں ان کو عذاب دوں گا لیکن تمہارے ہاتھوں سے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم، اللہ ان کو ذلیل کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ کہ یشفی صدور قوم مؤمنین، تاکہ ایمان والوں کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ اب 20 سال امریکہ نے ظلم کیے، اللہ کے فضل و کرم سے اب جب وہ ذلیل ہو کے بھاگا وہاں سے، ٹھنڈ پڑی سینوں میں کہ نہیں پڑی؟ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مسلمانوں کی فتح پہ خوشی ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے، شرعی تقاضا ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان اور ہر مومن کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اللہ پاک فرماتے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دوں۔ فرعونی لشکر کو اللہ نے خود تباہ کیا، خود غرق کیا، قوم کو تنکا بھی نہیں اٹھانا پڑا۔ اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ تم لڑو، جہاد تم کرو، محنت کوشش تم کرو، میدان میں تم نکلو، مدد تمہاری میں کروں گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ذرا دیکھو، اب بعد کا منظر دیکھو، کم ترکو من جنات وعیون، وہ کتنے چھوڑ کے چلے گئے باغات اور چشمے، وزروع ومقام کریم، اور لہلہاتے ہوئے کھیت، عزت والے محل، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ انعام، وہ نعمتیں، وہ عیش و تنعم کی زندگیاں جن میں وہ عیاشیاں کیا کرتے تھے، یہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ آج جب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہاں کے محلات افغانستان کے اندر، وہ عیش و عشرت کی چیزیں، وہ خوبصورت بلڈنگیں، وہ ان کے بڑے بڑے فارم، اور وہ ان کے جہاز اور ہیلی کاپٹر، جن کو سب چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ نکل گئے سب۔ بنا بنایا افغانستان اللہ نے دوبارہ ایمان والوں کے حوالے کر دی۔ اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے۔ 20 سال کے اندر بہت وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ترقی ہو چکی ہے، راستے بن چکے، اور بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے ڈیم بن چکے، اور بنا بنایا افغانستان اللہ پاک نے اب مجاہدین کے حوالے کر دیا۔
اللہ پاک فرماتے میں تو پھر ایسے کرتا ہوں، لوگ بیٹھے بٹھائے اچھے نعمتوں والے باغات، محلات، کھیتیاں اور جناب بہترین چیزیں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ یہاں ہم دنیا میں دیکھ لیں، بندہ ہنستا بستا گھر ہوتا ہے، وہ سربراہ وہ جاتا ہے، بنی بنائی کوٹھی، بنا بنایا بنگلہ اور بنی بنائی چیزیں وہ سب دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ بندہ کہاں ہے؟ وہ چارپائی پہ لیٹا ہے، کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جا رہے ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے کتنے چھوڑ کے چلے گئے، کذالک، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان ساری چیزوں کا وارث ہم نے کسی اور ہی قوم کو بنا دی۔ مصر کی ان چیزوں کا وارث کون بنا؟ کس کے پاس آئی؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہی اللہ نے دے دی، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل واپس مصر میں نہیں آئے۔ بنی اسرائیل تو سمندر سے پار چلے گئے اور پھر آگے شام میں چلے گئے، وہ تو واپس آئے نہیں مصر میں۔ تو پھر اس کا وارث کون بنا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تو مصر کی ان ساری چیزوں کے وارث پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ اور یہاں اشارہ اسی طرف ہے کہ مصر کے ان سارے محلات کا، ان باغات کا، ان ڈیموں کا، ان نہری نظاموں کا وارث ہم نے پھر اور لوگوں کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو بنا دیا۔ اور ان کی صورتحال کیا ہوئی؟ اللہ فرماتے فما بکت علیہم السماء والارض، ان فرعونیوں پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، ان پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان میں ہر بندے کے 2 دروازے ہوتے ہیں۔ آسمان میں ہر بندے کے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ وہ ہے جس سے بندے کا رزق نیچے آتا ہے، رزق اس کو اللہ پاک دیتے ہیں، یہ دروازہ ہے، یہ بند نہیں ہوتا جب تک سانس کی ڈوری چل رہی، یہ کھلا رہتا ہے۔ اور ایک دروازہ ہے جس سے بندے کے اعمال اوپر جاتے ہیں، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، نماز اللہ کی توفیق سے پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، درس سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ نیک اعمال اس دروازے سے اوپر جاتے ہیں۔ اور یہ دروازہ بھی بند نہیں ہوتا جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، اعمال اوپر جاتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ نیک ہو، اچھے کردار کا ہو اور اعمال صالحہ کرنے والا ہو، تو جب یہ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو آسمان کے یہ دونوں دروازے بھی روتے ہیں، یہ دروازے بھی باقاعدہ روتے ہیں کہ آج وہ بندہ چلا گیا جس کا رزق ہم میں سے جایا کرتا تھا۔ وہ دروازہ روتا ہے کہ آج وہ بندہ چلا گیا جس کے نیک عمل مجھ میں سے گزر کے جایا کرتے تھے، وہ دروازہ بھی روتا ہے۔ اور فرمایا کہ زمین کے اندر جن جن جگہوں پہ یہ بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے وہ جگہ روتی ہیں، وہ بندہ چلا گیا جو ہمارے اوپر نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں جو بد کردار ہو، جو انسان بد عمل ہو، غلط سوسائٹی اور غلط کام کرنے والا ہو، وہ جب مرتا ہے تو اس کے مرنے پہ کوئی دروازہ نہیں روتا، کوئی مخلوق نہیں روتی، بلکہ مخلوق شکر کرتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، شکر ہے جان چھٹی ہے۔ تو جیسے یہ نیک آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے روتے ہیں، اللہ پاک نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ فرعونیوں کے لیے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کوئی نہیں رویا ان کے لیے، کیونکہ ان کے کردار ہی ایسے تھے، ان کے عمل ہی ایسے تھے۔
جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بادشاہ وقت سے انہوں نے ٹکر لی اور ساری بادشاہت مخالف ہو گئی، چند لوگ ان کے ساتھ رہ گئے، تو کسی نے کہا کہ احمد بن حنبل تیرے ساتھ ہے کون ہے؟ تو اکیلا اتنی بڑی بادشاہت، تیرے ساتھ ہے کون؟ تو امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے، ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے ہمارے ساتھ کون ہے۔ اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں، ان کے جنازے بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ ان کی قبولیت لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تو زمین و آسمان روتے ہیں جب کوئی نیک عمل والا دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے جو بد کردار بدعمل لوگ دنیا سے گئے، فرعونی گئے، اللہ فرماتے زمین و آسمان کوئی نہیں روئے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے زمین و آسمان کے رونے کا مطلب یعنی کسی نے افسوس نہیں کیا، یعنی باقاعدہ روتے نہیں ہیں لیکن کوئی افسردہ نہیں ہوتا۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے جب حقیقی معنی مراد ہو سکتا ہے تو دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ یہی حقیقت ہے کہ آسمان و زمین باقاعدہ روتے ہیں نیک عمل والوں کے جانے پہ، اور بد کرداروں پہ جانے، بد کردار لوگ جب جاتے ہیں تو آسمان و زمین نہیں روتا، ان کے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ ان فرعونیوں کے متعلق اللہ فرماتے کوئی نہیں رویا، وما کانوا منظرین، اور پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی، کوئی اللہ نے موقع ہی نہیں دیا، تباہ و برباد کر دی۔ میرے محترم دوستو، فرعون تو غرق ہوا، اس کا لشکر تباہ ہوا، بنی اسرائیل کو اللہ نے کیسے بچایا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا